کیوں پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، انا ابن الذبیحین، کہ میں دو قربان ہونے والوں کا بیٹا ہوں؟ ایک ذبیح اللہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ ہے، جناب اسماعیل علیہ السلام۔ لیکن پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ میں ایک ذبیح اللہ کا بیٹا ہوں، بلکہ فرمایا انا ابن الذبیحین، کہ میں دو قربان ہونے والوں کا بیٹا ہوں۔ ایک قربان ہونے والا تو آپ کے پیش نظر ہے جناب اسماعیل علیہ السلام، لیکن یہ دوسرا کون قربان ہونے والا ہے کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں انا ابن الذبیحین؟ تو آئیے اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس واقعے کی طرف آپ توجہ کریں۔ واقعہ یہ ہے، جب جناب عبد المطلب علیہ السلام زمزم کھود رہے تھے، حفر زمزم کر رہے تھے، تو اس وقت قریش آپ سے اختلاف کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جناب عبد المطلب نے خداوند عالم کی بارگاہ میں یہ عہد کیا کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوئے، وہ 10 بیٹے ایسے امر میں میری مدد کرے تو میں ان میں سے ایک کو حق کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ جب جناب عبد المطلب کو 10 بیٹے ہوئے تو انہوں نے چاہا کہ اس عہد کو وفا کرے جو پروردگار کی بارگاہ میں کیا تھا۔ تو انہوں نے اپنے پورے بچوں کو جمع کیا اور اس کے بعد انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ایک عہد کیا تھا، اب میں چاہتا ہوں اس عہد کو نبھانا۔ تو تمام بچوں نے اپنی گردن کو جھکا لیا، یعنی بابا جان آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ کریے۔ تو اب یہاں پر بات قرعے پر آئی کہ 10 بیٹے ہیں، قرعہ نکالا جائے گا، جس کے نام قرعہ نکلے گا اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اب جیسے ہی قرعہ نکالا گیا، قرعہ جناب عبداللہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے نام نکلا۔ تو جناب عبد المطلب انہیں اس مقام پر لے گئے کہ جہاں پر نہر کیا جاتا تھا، ذبح کیا جاتا تھا۔ تو جیسے ہی اس مقام پر لے جاتے ہیں، جناب عبداللہ کے تمام بھائی، اس طرف سے بعض قریش اور مغیرہ نامی ایک شخص جناب عبد المطلب کو روک دیتے ہیں کہ ہم اتنی آسانی سے آپ کو جناب عبداللہ کو ذبح کرنے نہیں دیں گے۔ تو اب یہاں پر کیا کیا جائے؟ ان لوگوں نے کہا کہ مدینہ میں ایک عرافہ رہتی ہے، اس کے پاس چلا جائے، شاید وہ کوئی مشورہ دے۔ یہ لوگ مدینہ پہنچتے ہیں اور عرافہ کو پورا واقعہ اور پورا ماجرا بتاتے ہیں۔ عرافہ نے یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک ایک انسان کا خون بہا دیا کتنا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ 10 اونٹ ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اب جب آپ مکے پہنچے تو ایک طرف قرعے میں ایک طرف جناب عبداللہ کو رکھیں اور ایک طرف 10 اونٹ کو رکھیں، پھر دیکھیں قرعہ کس کے نام پہ آتا ہے۔ اگر پھر بھی جناب عبداللہ کے نام پر آیا تو 10 اونٹ بڑھاتے رہیے گا۔ تو جناب عبد المطلب جب مکے پہنچے ہیں تو انہوں نے ایک طرف جناب عبداللہ کو اور ایک طرف 10 اونٹ کو رکھا، پھر قرعہ جناب عبداللہ کے نام پر آیا، 10 اونٹ اور اضافہ کیا گیا، پھر قرعہ جناب عبداللہ کے نام پر آیا، یہاں تک کہ 10 اونٹ اضافہ کرتے گئے، پھر بھی قرعہ جناب عبداللہ کے نام آتا گیا، یہاں تک کہ ایک طرف 100 اونٹ ہوئے اور ایک طرف جناب عبداللہ۔ اب قرعہ اونٹوں کے نام پر آیا تو قریش یہاں پر بہت خوش ہو گئے، لیکن جناب عبد المطلب نے کہا لا ورب البیت، میں اتنی آسانی سے اس قرعے کو نہیں مانوں گا۔ پھر 2 مرتبہ قرعہ نکالا گیا، ایک طرف جناب عبداللہ اور ایک طرف 100 اونٹ۔ 2 مرتبہ نکالنے کے بعد بھی قرعہ اونٹوں کے نام پر آیا، یا 100 اونٹ کو ذبح کرواتے ہیں۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا ابن الذبیحین، کہ میں 2 ذبیحوں کا، 2 قربان ہونے والوں کا بیٹا ہوں۔ ایک تو جناب اسماعیل ذبیح اللہ تھے اور دوسرے جناب عبداللہ آپ کے والد ماجد تھے، کہ اگر اونٹ کا قرآن نہ نکالا جاتا تو جناب عبد المطلب اپنے عہد کو وفا کرنے میں جناب عبداللہ کو ذبح کر دیتے۔ اور آخر میں یہ بات بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اسلام نے بھی اسی واقعے کو دیکھ کر ایک انسان کا خون بہا اور دیا، 100 اونٹ کو رکھ دیا۔ تو اس سے پتا چلا کہ اسلام جناب عبد المطلب کے عمل کو کتنا ترجیح دیتا ہے، کتنا قبول کرتا ہے۔